الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام گھر اور معاشرہ، تو گھر اور معاشرے میں ہم کوئی نہ کوئی ایسا ٹاپک لیتے ہیں جس میں گھر میں رہنے والوں کی، ہمارے ساتھ رہنے والوں کی، ہمارے معاشرے کی ایک اصلاح ہو، بہتری ہو، اور کوئی نہ کوئی ایسا ٹاپک ہوتا ہے کہ جس میں اصلاح کے بہت سارے مدنی پھول ہوتے ہیں، تربیت ہوتی ہے۔ آج بھی جو ہم آپ کے ساتھ ٹاپک لے کر آئے ہیں، یعنی جو ہم ڈسکس کریں گے، مبلغین کا تعارف بھی کروائیں گے، آپ سے سوال بھی کریں گے اور اس پروگرام کو آگے بھی لے کے چلیں گے۔ پہلے آپ موضوع سنیے، انشاءاللہ موضوع سنیں گے تو شاید اور دل کرے کہ ہم اس کو دیکھیں، آخر تک دیکھیں اور لوگوں کو بھی دعوت دیں۔ جب ٹاپک سنتے ہیں تو بہت سارے لوگ ذہن میں آتے ہیں، اچھا یہ موضوع ہے تو اس کو بھی بلایا جائے، کاش وہ بھی سن لے، وہ بھی سن لے۔ چلیں، جو سن لے اچھی نیت کے ساتھ، ہم خود تو سنیں توجہ کے ساتھ۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے گھر اور معاشرے میں، وہ ہے گھر اور معاشرے میں ہمارا لہجہ۔ جی، لہجہ، سب کو اپنا لہجہ بہت اچھا لگتا ہے، سامنے والے کا لہجہ ناگوار لگتا ہے، تو ہم نے اپنا لہجہ بھی چیک کرنا ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ لہجہ، یہ الفاظ جو ہے نا، الفاظ یہ تو دل پر اثر کرتے ہیں، اور لہجہ جو ہے وہ روح پر اثر کرتا ہے۔ باڈی لینگویج ہوتی ہے نا، تو بعض الفاظ اچھے ہوتے ہیں تو دل پر اثر کر جاتے ہیں، اور سخت ہوتے ہیں تو دل پر اثر کرتے ہیں لیکن نیگیٹو اثر کرتے ہیں، چبھتے ہیں تیر کی طرح۔ اسی طریقے سے لہجہ، انداز، باڈی لینگویج، فیس امپریشن، اس کا بھی بہت بڑا امپیکٹ ہے گفتگو میں۔ بات اچھی ہو، لہجہ خراب ہو، اچھی بات بھی سمجھ لیں کہ وہ صحیح طرح بندہ پیش نہیں کر پاتا۔ تو ہماری گفتگو میں، بول چال میں لہجے کا بہت بڑا اثر ہے، بہت بڑا اثر ہے۔ تو ہمارا لہجہ کیسا ہے اور کیسا ہونا چاہیے، ہمارا انداز گفتگو کیسا ہے اور کیسا ہونا چاہیے۔ ہر گھر میں بچے ہوتے ہیں، پہلے آپ بھی سوچئے، ہم بھی آپ کو عرض کرتے ہیں کہ بچے کی زبان کیا۔ ہم تو بولیں گے ہمارے گھر میں اردو بولی جاتی ہے، اردو ہے، پنجابی بولی جاتی ہے، پنجابی ہے، سندھی بولی جاتی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، پشتو ہے، اگر کسی انگلش کنٹری میں پیدا ہوا تو انگلش ہے، جرمنی میں پیدا ہوا تو جرمن ہے۔ یعنی بچے کی لینگویج کون سی جو گھر میں ہے، تو یہ بچے نے یہ لینگویج کہاں سے سیکھی؟ سن سن کے سیکھتا رہا، اور اس کے پاس الفاظوں کا ذخیرہ ہو گیا۔ تو جس طرح بچے نے سن سن کے وہ لینگویج سیکھ لی، الفاظوں کا ذخیرہ ہوتا رہا، اسی طرح انداز گفتگو بھی، لہجہ بھی، یہ بھی بچہ سیکھتا ہے۔ کہتا ہے نا کہ اس کے لہجے میں بڑی شائستگی، بڑی نرمی، بڑی مٹھاس ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا گھر کا اثر ہو، اس کا خاندان کا اثر ہو، اس کے بلڈ کا اثر ہو، اس کے فیملی ممبرس ایسے ہوں، اور کہتے ہیں کہ یار یہ بڑا جارحانہ پن ہے، اس کی گفتگو میں بڑا جارحانہ پن ہے، بہت سختی ہے، اس کا لہجہ بہت سخت ہے، بہت کڑوا ہے، بہت ٹائٹ ہے۔ تو ہو سکتا ہے گھر میں ماحول ہی ایسا ہو۔ بعض اوقات بچے ایسے سخت جملے بولتے ہیں کہ انسان کہتا ہے یار اس نے کہاں سے سیکھ لیا۔ جب پتہ چلا کہ اس نے کہاں سے سیکھا تو گھر میں ہی کسی فرد کا وہ تکیہ کلام ہوتا ہے، بکواس بند کرو، تمیز سے بات کرو، بیٹھ جاؤ، کیا لگا رکھا ہے۔ اب یہ الفاظ کے ساتھ ساتھ یہ انداز بھی بچہ سیکھ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے بڑا بھائی ہے 5 6 7 سال کا، وہ چھوٹے بھائی پہ ٹرائی کرے گا کیونکہ سیکھ وہ رہا ہے، انداز وہ دیکھ رہا ہے۔ تو مزید ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے۔ درود پاک کی ایک فضیلت میں عرض کرتا ہوں، مشہور محدث حضرت سیدنا سفیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے ایک دوست کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے جواب دیا مجھے بخش دیا گیا۔ میں نے کہا کس وجہ سے؟ اس نے کہا میں حدیث لکھا کرتا تھا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آتا تو ثواب کی نیت سے صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا کرتا تھا۔ اللہ کریم نے اسی سبب سے میری مغفرت فرما دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، میٹھے کریم آقا دو جہاں کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام لیں تو درود پڑھیں، جب بھی لکھنا ہو تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں۔ بعض لوگ سعاد بنا دیتے ہیں، سلام لکھ دیتے ہیں، منع ہے، علماء منع فرماتے ہیں۔ جن کے لیے سب کچھ بنا، جن کے صدقے سب کچھ ملا،
ان کا نام لکھنا اور ان کے نام کے ساتھ درود لکھنا، اختصار اسی میں کرنا ہے، شارٹ کٹ اسی میں کرنا ہے، ان کے لیے تو سب کچھ ہے۔ تو پورا درود شریف لکھا بھی کریں، پڑھا بھی کریں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ پیارے پیارے مبلغین جو ہمارے ساتھ ہیں ان کی زیارت بھی کرواتے ہیں، ان کا تعارف بھی کرواتے ہیں، پر یوں تو تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن ہمارا پیٹرن ہے یہ غلام محی الدین بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، ماشاءاللہ الحمدللہ، کافی ٹائم بعد کرم فرمایا آپ نے، ماشاءاللہ۔ شاہ صاحب سید شاکب شاہ صاحب، ماشاءاللہ شاہ صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ہمارے دونوں مبلغین ماشاءاللہ مدنی چینل پر بھی آتے ہیں، مدنی بھی ہیں، ہمارے عالم بھی ہیں، ہمارے استاد صاحب بھی ہیں یہ، اور ماشاءاللہ بہت اچھا یہ مدنی چینل پر بھی جو ٹاپک ہوتا ہے اس کو لے کر چلتے ہیں۔ تو آج لہجے سے متعلق بھی انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں ہم حاضری دیں گے۔ ہم ایک سوال بھی کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں آج کا سوال کیا ہے۔ سوال: حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ آپ نے سوال دیکھا میرے مدنی چینل کے ناظرین، دوبارہ دکھائیے گا سائٹ پر ذرا۔ تو یہ سوال ہے، اور ماشاءاللہ یہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی کا نام۔ آج کے جو موضوع ہے لہجہ، یہ واقعی یہ ایک ہمارا پرابلم ہے گھروں کا بھی اور معاشرے کا بھی، کہ لہجے درست نہیں ہوتے، ہر بندہ دوسرے کا لہجہ ٹھیک کرنے نکلا ہے۔ تو اللہ کرے میرا ٹھیک ہو جائے، آپ اپنا سوچیں میرا ٹھیک ہو جائے، سب کا لہجہ درست ہو جائے گا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ یہ تو لہجے کی بھی کڑواہٹ ہوتی ہے، الفاظ کی بھی کڑواہٹ ہوتی ہے، مٹھاس بھی ہوتی ہے۔ تو ہم غور کریں کہ میرے لہجے کی، میرے الفاظ کی، میرے انداز میں مٹھاس ہے کہ کڑواس ہے؟ اچھا، ذائقہ کیسے پتہ چلے؟ بعض اوقات ذائقہ سامنے والے کا چہرہ دیکھ کے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں، میرے جو الفاظ ہیں، میرا جو انداز ہے، یہ پھول برسا رہا ہے کہ تیر برسا رہا ہے؟ میرے جو الفاظ ہیں، میرا جو انداز ہے، یہ کانوں میں رس گھول رہا ہے یا اس کے زہر گھول رہا ہے، آگ برسا رہا ہے؟ میری زبان سے انگارے تو نہیں نکل رہے؟ اب اللہ بہتر جانے کیا ہے، ہر کسی کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، میں بھی غور کروں۔ بعض اوقات نہیں ہوتا بندے سے برداشت، ہائپر ہو جاتا ہے، جذبات میں آتا ہے، تبھی تو رونگ نمبر مارتا ہے۔ اب انشاءاللہ ایسے ورڈز بھی آپ کو بتائیں گے، ایسے الفاظ کہ جس میں آپ کو یہ ہم سب مل کر، آپ کیا میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ غور کریں کہ ہم اس کی جگہ اچھے الفاظ کہہ سکتے ہیں، مہذب الفاظ کہہ سکتے ہیں، اچھا انداز کر سکتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل مزید آگے چلیں گے، آئیے 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 تشریف لائیے، بیٹھی تشریف لائیے، خیریت سے آپ؟ آجا 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 بیٹھ جا، اوئے کیا کر رہا تھا؟ تو اب یہ بھی تو انداز ہے نا، چل چل جا اپنا کام کر۔ تو اب بچہ یہ دیکھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، تو بچہ بھی یہی کرے گا۔ وہ تو کہاں گیا تھا، کیا حال ہے تیرا؟ اسلامی بہنیں بھی دیکھتی ہوں گی، تو بعض اوقات اسلامی بہنیں جب آپس میں گفتگو کرتی ہوں گی اپنی سہیلیوں سے، گھروں میں اپنی کزن سے، تو جا دفع ہو جا۔ بعض اوقات عورتوں میں یہ لفظ اگر مشہور ہو چڑیل، تو اگر وہ آپ کی خاندان کی کوئی جو ہے بہن ہوئی، خالہ زاد، پھپھی زاد، وہ آئی اور اس نے دروازہ بجایا، اور اندر سے ماں نے یا بہن نے پوچھا بیٹا کون آیا؟ بولا امی امی وہی چڑیل انٹی آئی ہیں جن کو آپ نے چڑیل کہا تھا۔ تو اچھے ورڈ یوز کریں۔ اچھا، فری شپ مذاق، اس میں بھی جب ایک لمٹ کراس ہوتی ہے تو پھر وہ بدتمیزی، بد تہذیبی، فری شپ اس کا نام نہیں ہے۔ چلیں دونوں مبلغین کی طرف بھی چلوں گا، لیکن میں ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ جی کچھ پرانے دوست تھے اسکول لائف کے، تو بے تکلفی ہوتی ہے۔ اچھا، ماحول کا صدقہ الحمدللہ کوشش ہوتی ہے، دعویٰ تو نہیں ہے کہ آپ جناب سے بات ہو، کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ پرانے دوست تھے، پرانے ہوتے ہیں، تو تھوڑی دیر تو ہماری چلتی رہی۔ بولے او بھائی، آپ کرتے کرتے منہ میں درد ہو گیا ہے، کیا آپ لگا رہے کیا کہ لکھنؤ سے آئے ہو کیا؟ بیٹھ یہاں پر، سنا کیا کر رہا ہے؟ اب کیا ہے کہ بعض لوگوں کو نہیں ہضم ہوتا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بدتمیزی، بد تہذیبی سے بات کریں گے، یہی فری شپ ہے، یہی ہنسی مذاق ہے۔ تو کیا فرمائیں گے غلام محی الدین بھائی؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ اصل میں عادت جو ہے نا بڑی مشکلوں سے تبدیل ہوتی ہے۔ اچھا، بعض اوقات اس کو جو ہے نا کسی طبقے کے ماحول میں برا سمجھا نہیں جاتا، یعنی بدتمیزی یا بد تہذیبی اس کو تصور نہیں کیا جاتا، حالانکہ معاشرے میں عام طور پر یہ مہذب الفاظ ہوتے ہیں، آپ، جی، جناب، گفتگو۔ اور جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ گھر میں اگر یہ ماحول ہوگا نا، تو کسی نے بہت ایک پیارا پوسٹ کی، کسی نے لکھا، تحریر تھی
کہ بچے اپنے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں، عادتیں بھی اور عبادتیں بھی، واہ بھائی واہ، عادتیں بھی اور عبادتیں بھی۔ سبحان اللہ، جس طرح وہ آپ کے الفاظ سیکھ رہے ہیں سن کر، اسی طرح آپ کا انداز وہ سیکھ رہے ہیں دیکھ کر۔ واہ، تو یہ بچوں کے لیے ایک یوں سمجھیں کہ تعلیمی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے گھر سے، اچھے دیکھ انداز، کر ہی ماشاء اللہ، جی اچھے انداز میں اگر ہم گفتگو کریں گے آپ جی جناب، تو انشاءاللہ اس کو پھر وہ بھاری نہیں لگے گا، اس کا منہ نہیں دکھے گا، وہ کہ آپ جی جناب سے گفتگو کرے گا، اور اس کی گفتگو سے دوسرے لوگ بھی متاثر ہوں گے اور وہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جی جناب سے گفتگو کریں۔ ماشاء اللہ، تو یہ بڑا اہم ہے۔ اچھا، اچھے لہجے، ہمارے لہجے، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ اس کے مطابق قرآن مجید میں بھی ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ ماشاء اللہ، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو، یعنی اونچی نہ کرو، کہ بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اب گدھے کی آواز باوجود بلند ہونے کی یہ مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، تو اسی لیے بلند آواز سے گفتگو کرنا، یہ ایک تفسیر میں اس آیت کی لکھا گیا ہے، بے جا بلند آواز نکالنا اور شور کرنا، چیخنا چلانا، تو یہ ناپسندیدہ ہے، کیونکہ یہ اچھا لہجہ نہیں ہے۔ اصل میں الفاظ اور لہجے میں فرق یہ ہے کہ الفاظ بندے بھول جاتے ہیں، لہجے کو یاد رکھتے ہیں، یعنی الفاظ کی قدر نہیں ہوتی جب تک کہ اچھا لہجہ اختیار نہ کیا جائے۔ اس کی مثال ایک یوں دی گئی ہے کہ یہ اچھا لہجہ اور الفاظ، اچھا لہجہ، یہ آپ کے سامنے کپ رکھا ہوا ہے، یہ کپ کی مثال ہے، یعنی یہ کپ جو ہے نا، یہ گویا کہ آپ کا اچھا لہجہ ہے۔ اگر یہ کپ اچھا ہوگا آپ چائے بھی اچھے انداز میں پئیں گے، اگر یہ کپ اچھا نہیں ہے تو چائے بڑی کتنی خوبصورت ہو، کتنی ہی پیاری ہو، آپ کیسے پئیں گے اس کو برے کپ میں؟ یعنی کپ ہی اچھا نہیں، بولیں گے یار اچھی چائے کا مجھے کیا کرنا ہے۔ تو یہ کپ جو ہے نا، یہ گویا کہ ہمارا لہجہ ہے۔ اگر آپ کا لہجہ اچھا ہوگا، سادہ سے الفاظ بھی بندے کے دل میں جو ہے نا تاثیر کا تیر بن کر اتر جائیں گے، جیسا کہ ہمارے سامنے مثال ہے امیر اہل سنت، کوئی مطلب بھاری الفاظ نہیں ہے، کوئی چنیدہ وہ منتخب کر کے مصفہ اور بلاغت اور فصاحت کے الفاظ نہیں، سادہ سے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن لہجہ میٹھا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، تو وہ الفاظ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر الفاظ خوبصورت ہیں، بڑے چنے ہوئے الفاظ ہیں، اور بالکل ادیبانہ الفاظ آپ نے استعمال کیا، لیکن آپ کا لہجہ درست نہیں ہے، تو پھر وہ الفاظ کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اچھا لہجہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ گفتگو آرام سے کریں، اچھے انداز میں، ٹھہر کر، کوئی چیخنا چلانا نہ ہو۔ اسی کو قرآن پاک میں یہ بیان فرمایا کہ وغضض من صوتک، اپنی آوازوں کو پست رکھیے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ بے شک تمام آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو چیخنا چلانا یہ بھی شریعت کو پسند نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نرم گفتار کے مالک تھے اور پست آواز میں گفتگو فرماتے تھے، دھیمے لہجے میں، جس کو ہم بولتے ہیں میٹھا انداز، میٹھے انداز میں حضور گفتگو فرماتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور کی گفتگو سن کر خوش ہوتے تھے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ ارشاد فرماتے یا رسول اللہ دوبارہ ارشاد فرمائیے، عرض کرتے بارگاہ رسالت میں دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ کبھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سے جو اہم بات ہوتی اس کو 3 مرتبہ ریپیٹ فرماتے تاکہ اس کو یہ سمجھ لیں اور اچھی طرح اس کو دماغ میں بٹھا لیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، اور تیز آواز کو، بے رخ انداز میں گفتگو کرنے کو حضور ناپسند فرماتے تھے۔ اور ایک لہجے کا اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان بات کرے تو مسکرا کے کرے، یعنی مسکرانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوف خدا والے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر خوف خدا کس کو ہوگا؟ آپ سے بڑھ کر گریہ وزاری کون کرنے والا ہوگا؟ لیکن حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مسکراتے دیکھا، تو مسکرانے سے نا لہجے میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں خاموشی سے، مطلب آپ سیریس انداز میں اگر بیٹھیں تو آپ ماشاءاللہ ویسے ہی خوبصورت ہیں، انسان روب دار لگتا ہے، لیکن ایک خوبصورت انسان جب مسکراتا ہے نا تو اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسین و جمیل، سارے حسینوں کے آپ سردار ہیں، لیکن جب سرکار مسکراتے آپ کا حسن اور بڑھ جاتا ہے۔ صحابہ کرام اسی مسکراہٹ کو دیکھنے کے لیے تڑپتے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے۔ تو یہ بھی ایک لہجہ ہے، مسکرا کے بات کرنا۔ اچھا، یہ بھی ایک فطری بات ہے، میں مسکراؤں گا آپ بھی مسکرائیں گے، آپ مسکرائیں گے سامنے والا بھی مسکرائے گا۔ اچھا، ایکشن کا ریئیکشن ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، اس کا اپوزٹ اگر جائیں شاہ صاحب، جیسے مسکرا رہے ہیں تو جیسے فرمایا غلام محی الدین بھائی نے، جیسے آپ مسکرائے تو میں مسکرایا، میں مسکرایا تو آپ مسکرائے۔ اچھا، موڈ آف تو سامنے والا مسکرا بھی رہا ہوگا نا، تھوڑی دیر میں اس کی لائٹ آف ہوتی رہے گی، وہ بھی سنجیدہ ہو جائے گا، تو وہ ایکشن کا ریئیکشن ہے یہ۔ اور ایک بڑی پیاری بات فرمائی کہ انسان ہوتا ہے اپنے اپنے طور پر سب ہی ہے، لیکن واقعی مسکراہٹ سے چہرہ اور کھل اٹھتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ غلام محی الدین بھائی نے بڑے پیارے انداز میں بتا دیا ہے۔ گفتگو فرما رہے تھے کہ لہجے اثر بھی رکھتے ہیں، اور مسکرا کر ملا جائے تو وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا آپ
गुड़ डालेंगे तो उतना ही मीठा होगा। क्या बात है। अगर हमारे लहजों के अंदर कुछ और चीज़ें आ जाएंगी, हमारे अंदाज के अंदर कुछ और चीज़ें आ जाएंगी, जिस तरह मुस्कुराहट का इन्होंने बता दिया है, मुस्कुराहट ये भी हमारे एक लहजे में मज़ीद असर पैदा करती है, फिर हमारी शख्सियत में निखार पैदा करती है। अच्छा, इसी तरह अगर हम अगर कोई नेक काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो यकीनन ये अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए होना चाहिए, और उसको जतलाएं नहीं, उसको जतलाएं नहीं। जब हम जतला देते हैं तो ये भी हमारा एक नेगेटिव पॉइंट है कि अगर हम किसी के साथ भलाई कर देते हैं और हुस्ने भलाई करने के बाद, अच्छाई करने के बाद फिर हम उसको जतला देंगे, तो वो तो डिग्रेड कर दिया हमने उसको, उसका इमेज नीचे गिरा दिया हमने। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हम इसके साथ अपने लहजों के अंदर ऐड करते रहें तो हमारी शख्सियत में एक बड़ा प्यारा निखार पैदा होगा। देखें, ऐसे मैं यहाँ पर कुरान पाक की एक आयत मुबारका पढ़ूँगा। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है हमारे इसी लहजे को कि हमने अपने अंदाज को कैसा करके रखना है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अदा, ए ईमान वालो, एहसान जताकर और तकलीफ पहुंचाकर अपने सदक़े बर्बाद न करो। यानी सदका तो कर दिया, अब उसके बाद हमारा अंदाज क्या है, ये अंदाज हमारे सदक़ात को बर्बाद कर देता है। हमारा रवैया जो है उसके साथ, अब एहसान जतला दिए, भरी महफिल में हमने तो उसे डिग्रेड कर दिया है। अपना हमने जो सदका दिया था, माल दिया तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए किया था, अजर हमें अल्लाह तबारक व तआला से लेना था। जब अल्लाह से लेना था तो हमने तो किसी को जतला कर तो उसको अपने उस अमल पर अजर मिलने को हमने वो बर्बाद कर दिया। इसको अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि एहसान जताकर इस अपने सदक़ात को बर्बाद ना करो। तो हमें जैसे माज़रत, ये मुझे एक बात याद आई इस पर कि कई लोग किसी की मदद करते हैं, जैसे काम वाला है, ड्राइवर है, घर में काम वाली है, गरीब रिश्तेदार हैं, महल्ले वाले हैं। तो खैर ये तो कुरान की तफसीर तो अपनी जगह उलमा ही बयान करेंगे। मैं इससे हटकर दुनिया भी एक प्रैक्टिस, यार हमने इनके साथ ये किया और इन्होंने हमारे साथ ये किया। या कोई ड्राइवर था, यार मैं आपको इतना नवाजता हूँ, करता हूँ, ईद बकरीद त्यौहार, बच्चों के कपड़े बना कर दिए, सब कुछ किया, आपने यार छुट्टी कर ली, आप मेरे पास काम करते हो, मैं इतना आपको नवाजता हूँ, इतना बच्चों की तरह रखता हूँ, आपने ये किया। घर में काम वाली, घर में मैं आपको खाना देती हूँ, कपड़े देती हूँ, मैं यूँ करती हूँ, और आपने छुट्टी कर ली, आपने ये किया। तो ये भी एहसान जतलाना ही कहलाएगा कि दिया, और एक तो अपना ज़ाती काम निकालना, चलो उसकी जो भी उजरत है, लेकिन यूँ उसको शर्मिंदा करना या उसको दिया तो जताना, उसको बताना कि हमने तो आपकी मदद की थी, हम तो आपके लिए पेश रहते हैं और आप ये कर रहे हैं हमारे साथ। यकीनन ये तो मुफस्सिरीन किराम ही इसकी मज़ीद इसकी जो तफसीर है वो बयान फरमाएंगे कि एहसान जतलाने में क्या क्या आएगा। वगरना अगर हम नॉर्मली देखें तो जो आपने भलाई की थी उसका इजहार कर देना, उसको बता देना, उसे बावर करवाना कि मैंने तुम्हारे साथ ये नेकी की है, उसके एवज़ कुछ चाहना, जी उसके एवज़ कुछ चाहना, ये यकीनन ये इसी में तो आ ही रहा है कि हम एहसान जतला रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा अंदाज ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऐसा भी देखें हमारे लहजों के अंदर जिस तरह ये अर्ज़ की है कि एहसान जतलाकर अगर हम इस चीज़ से अपने आप को बचा लेते हैं तो हमारे लहजे में, हमारी शख्सियत में एक निखार यूँ पैदा होगा। फिर दूसरी बात यह है कि हमारा नरमी के साथ गुफ्तगू करना, अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करना, अच्छे लहजे में गुफ्तगू करना, ये कितना काबिल तहसीन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब अगर किसी को मिल जाए तो पीछे और क्या रहता है। क्या बात। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें पड़ोस मिल जाए, हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हमें नसीब हो जाए, तो और बंदे को क्या चाहिए। अब देखिए कि अगर हमारे अच्छे लहजे होंगे तो इसका फ़ायदा हमें क्या होगा, और जिनके लहजे बुरे होते हैं इनका नुकसान क्या पाते हैं। ये तो अक्सर कहा जाता है ना कि यार तुमने क्या अपने मुंह पर मुंह बना के रखा हुआ है। मैं कहता तो नहीं हूँ, लेकिन यह है कि वो कह दिया जाता है तुमने क्या अपना मुंह बना के रखा हुआ है। तो हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरोज़े महशर तुम में से मेरे सबसे ज़्यादा महबूब और तुम में से मेरे मजलिस से ज़्यादा करीब होने वाला, यानी एक तो लोगों में तुम सब में से जो मेरा महबूब होगा और जो मेरी मजलिस में ज़्यादा करीब होगा वो लोग होंगे जो तुम में अच्छे अखलाक वाले होंगे, जिनके अखलाक अच्छे होंगे, ये लोग करीब होंगे। और नरम खू होंगे,
نرمی کے ساتھ گفتگو کرنے والے ہوں گے، نرم گفتگو کرنے والے ہوں گے، اور فرمایا وہ لوگوں سے الفت رکھتے ہوں گے اور لوگ ان سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ بھی ایک یوں کہیے کہ تسخیر القلوب جسے لوگ وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ اتنا پیارا انداز ہے کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے ہیں تو ان احادیث کو ہی پڑھیں تو لوگوں کے دل مائل بھی ہو جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ نہیں چاہیے کہ نظریہ یہ ہو کہ لوگوں کا دل ہماری طرف مائل ہو، لیکن اگر آپ نے دین کا کام کرنا ہے تو یقیناً آپ ان لوگوں میں جائیں گے، ان لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت، آپ کے دل میں ان کی محبت پیدا ہوگی، تو اسی طرح دین کا کام بھی ہوگا۔ تو یہ کتنی پیاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، کیا کمال ہے۔ حضور علیہ السلام اپنا اسے قرب عطا فرما رہے ہیں کہ جن کے اخلاق اچھے ہیں، جن کی گفتگو نرم گفتگو ہے اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور یہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور حدیث کا اگلا حصہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری مجلس میں مجھ سے سب سے زیادہ دور منہ بھر کر باتیں کرنے والے، باتیں بنا کر لوگوں کو مرغوب کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو باتیں بنانے والے ہیں، منہ بھر کر باتیں کرنے والے، باتونی شخص ہیں اور تکبر کرنے والے ہیں، انہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نہیں نصیب ہوگا۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، ایز اے مسلم ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم تو طلب رکھیں، چاہت رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں قرب نصیب ہو جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، جیسے ہمارے مبلغین نے بتایا، یہ تیز آواز میں بات کرنا، چیخ کر محفل میں بھی ہوتا ہے، گھروں میں بھی ہوتا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات موبائل پر بھی ہوتا ہے، لگتے ایسے ہیں جیسے لڑائی ہو گئی ہے۔ تو لہجہ، یہ مقصد گفتگو سے ہی ظاہر ہوتا ہے، یہ باڈی لینگویج ہے۔ تو اپنے لہجے کو نرم شائستہ کریں، اس کی بعض اوقات پریکٹس بھی کرنا پڑے گی، تھوڑی عادت بھی بنانا پڑے گی، کیونکہ بعض اوقات خاندان، فیملی اور اس طرح ماحول کا بھی ایک اثر آتا ہے کہ دیکھیں کیسا ایک اثر آتا ہے انسان کی نیچر کے اندر۔ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا، تو ان کے دربار میں ہزاروں لوگ شریک تھے، اللہ والے بھی ہوتے تھے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ کوئی شخص ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا دے، ملاقات کروا دے۔ سب خاموش رہے۔ دربار میں بیٹھا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا کہ میں کروا سکتا ہوں۔ وہ شرط پوچھی تو عرض کیا کہ تقریباً 6 ماہ مجھے دریا کے کنارے کو چلہ کاٹنا ہوگا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے سارے گھر کا خرچ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ انہوں نے شرط منظور کر لی۔ اس نے 6 مہینے جو ہے اپنا جو بھی چلہ وظیفہ جو کرنا تھا وہ کیا۔ 6 ماہ گزر گئے، کچھ نہ ہوا۔ اس نے کہا مجھے 6 ماہ اور چاہیے، تو بادشاہ نے اور دے دیے۔ جب یہ 6 ماہ بھی گزر گئے تو پھر پوچھا کہ کیا ہوا میرے کام کا۔ اب وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں کہاں اور حضرت خضر علیہ السلام کہاں؟ تو میں نے آپ سے غلط بیانی کی تھی، میں نے کوئی وظیفہ نہیں کرنا تھا یا کوئی چلہ نہیں کرنا تھا، میں غریب تھا، میری آمدنی نہیں تھی، میرے گھر میں بچے بھوکے مر رہے تھے، تو میں نے جو ہے یہ ایک سمجھ لے کہ آپ کے ساتھ دھوکہ کیا، مجھے معاف فرما دیں۔ تو سلطان محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا کہ اس شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ تو ایک وزیر نے کہا کہ اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تشریف فرما تھے، کہنے لگے بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا، اب آپ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بادشاہ کے ساتھ غلط بیانی کی، دھوکہ کیا، تو اس کا گلا نہ کاٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کر مرے اور اسے عبرت ہو اور دم نکلنے میں بھی وقت لگے۔ پھر اس نورانی چہرے والے بزرگ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہ وزیر بھی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال تک ایک غریب کے بچے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ میری گزارش ہے، میری اگر بات مانیں تو اسے معاف کر دیں، اگر اسے قتل کر دیا گیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹھا وہی نورانی چہرے والا بابا کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، ایاز بھی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بابا جی کو، ان بزرگ کو بلایا اور پوچھا، کیا آپ نے پہلے وزیر کے فیصلے کو بھی درست کہا، دوسرے کو بھی درست کہا، اور پھر ایاز نے جب کہا تو آپ نے کہا یہ بھی درست کہہ رہا ہے؟
وجہ کیا ہے؟ اب سنیے. وہ بزرگ کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا کہ اس کا گلا کاٹ دیا جائے وہ جس قوم سے تھا، یعنی قصاب کا کام کرتا تھا تو وہاں گلے ہی کاٹے جاتے تھے، تو اس نے اپنے حساب سے دیا جو اس پر رنگ چڑھا ہوا تھا، تو وہ اس کا مشورہ تھا. اور دوسرا جس نے مشورہ دیا اس وزیر کے والد صاحب بھی بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتے تھے اور کتوں سے شکار کیا کرتے تھے، تو اس کے ذہن میں کتوں سے کاٹ کے اس کو مروانے کا خیال آیا کہ یہ. اور تیسرا جو ایاز آپ کا خاص غلام ہے، بظاہر تو یہ غلام ہے لیکن یہ ہے سید زادہ، اور سید کی شان یہ ہے کہ یہ آل رسول یعنی خاندان نبوت نے صلی اللہ علیہ وسلم کربلا میں اپنا سارا گھرانہ قربان کر دیا. تو یہ تو قربانی دیتے ہیں، کسی سے بدلہ نہیں لیتے، انتقام نہیں لیتے. تو انہوں نے اپنے حساب سے اپنے نسب کو دیکھتے ہوئے کہا کہ معاف کر دیا جائے، کہ غریب کے بچے پل گئے، دعائیں دیں گے، آپ کی شان میں کیا کمی آئی. تو واقعی اس واقعے سے لکھنے والوں نے لکھا ہے یہ کہ بعض اوقات ہم گفتگو پہ بھی لے سکتے ہیں، لہجے پہ بھی لے سکتے ہیں، انداز پہ بھی لے سکتے ہیں کہ انسان کے گھر کے ماحول کا یہ بہت بڑا اثر آتا ہے. غلام محی الدین بھائی ایک دفعہ ایک اسلامی بھائی کے ساتھ بیٹھے تھے، بہت سال پہلے کی بات ہے، تو بات چیت چل رہی تھی رشتے کی کہ رشتے کہاں کرنا چاہیے. خیر وہ تو جو شرعی حساب سے کہ شرافت اور دینداری اور یہ سب دیکھی جائے، یہ ان سب کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بات کہی نا، اچھا میرے لیے اس وقت کے حساب سے نہیں تھی، بہت پرانی بات ہے. انہوں نے کہا کہ علی بھائی کا بلڈ کیا ہے؟ میں تھوڑا ہنسا، میں نے کہا یار بلڈ گروپ سے آپ کیا کریں گے، اے پازیٹیو بی پازیٹیو، او تو کیا شادی میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ بلڈ. بولا میرا بلڈ سے مراد یہ نہیں کہ بلڈ گروپ، بلڈ یہ کہ ان کی مقصد جو ہے وہ کہاں سے ہیں، کیونکہ جب آگے اولاد ہوتی ہے تو اس میں خاندان کا اثر آتا ہے. تو یوں ہمارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ یہ بھی دیکھا جائے. یہ تو واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین جو بھی ہے سب اللہ کے بندے ہیں، ہم مسلمان ہیں، سب سے بڑھ کر تو وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، لیکن ہمیں اپنا انداز گفتگو اور اپنا لہجہ ٹھیک رکھنا چاہیے. کیا فرمائیں گے، لہجہ ٹھیک کیسے رکھیں بھائی، کیا کریں؟ ابھی آپ نے جو حکایت سنائی نا، میں یہ بڑی توجہ سے سن رہا تھا، اور اس میں بھی دیکھیں ماحول کا فرق ہے. یعنی اگر ہم اپنا انوائرمنٹ تبدیل کر لیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ایسا ماحول اپنائیں جس میں گفتگو ہی آپ جناب سے ہو، جس میں الفاظ بھی اچھے ہوں، لہجے بھی اچھے ہوں، تو پھر کیوں نہیں فرق پڑے گا؟ ماحول کے تبدیل ہونے سے فرق پڑتا ہے، کیونکہ جب بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے تو اچھی صحبت کا بھی اثر ہے. الصحبت مؤثرۃ، صحبت مؤثر ہوتی ہے. اچھوں میں بیٹھیں گے آٹومیٹکلی رنگ چڑھنا شروع ہوتا ہے انسان کا، کیونکہ جو سنتا ہے، سمجھتا ہے، دیکھتا ہے انسان وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. انسان جو ہے نا نقال ہے، نقال اس کی طبیعت میں ہے کسی کی نقل کرنا. تو وہ جو دیکھے گا، جو سنے گا، جو سمجھے گا، جو محسوس کرے گا وہ کرنے کی کوشش کرے گا. تو اچھے ماحول سے اس طرح کا ماحول ہوگا، آپ جی جناب والا، اچھی گفتگو کا، معاف کرنے والا. وہ سخی کے ساتھ رہیں گے سخاوت سیکھیں گے، اور بخیل کے ساتھ رہیں گے بخل ہی سیکھیں گے. اس لیے کہا گیا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صدقہ جو ہے نا اپنے بچوں کے ہاتھ سے دلوایا کرو، تاکہ ان کو عادت پڑے صدقہ کرنے کی. اور اسی طرح اپنے بچوں کے سامنے اپنے والدین کی عزت کرو، اپنے والدین کے ہاتھ چومو، دست بوسی کرو، اپنے والدین کی عزت کرو کہ جو بچے دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو ایسا ماحول سب سے پہلے اپنایا جائے کہ جہاں پر ہمارے لہجے درست ہوں. پھر لہجے اور الفاظ، ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، اچھے لہجے جو ہے نا وہ یعنی اچھا ایٹیٹیوڈ یہ اچھے الفاظ میں ہی پوشیدہ ہوتا ہے. ہمارے لہجے اس وقت بہت اچھے ہوتے ہیں جب ہمارے الفاظ اچھے ہوتے ہیں. ہمارے الفاظ برے ہوتے ہیں تو ہمارے لہجے خود بخود برے ہو جاتے ہیں. تو اچھے الفاظ سیکھنے پڑیں گے. ہم پہلے یہ طے کریں کہ ہمیں بولنا نہیں آتا، ہمیں گفتگو کرنی نہیں آتی. جب ہم یہ طے کر لیں گے نا تو پھر ہم سیکھنے کی طرف جائیں گے. ہم نے تو یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم سے بڑا کوئی بولنے والا نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی جناب گفتگو کرنے والا نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. تو پھر یہ تو مشرکین کا طریقہ تھا. یعنی مشرکین فخر کیا کرتے تھے اونچا بولنے پر اور اپنی زبان دانی پر، اور ہم بولنے والے ہیں، ہمارے پاس زبان ہے، ہم وہ ہر چیز میں فخر کیا کرتے تھے. ان کا فخر توڑنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جب سرکار نے گفتگو کی تو وہ بدھ بن کے رہ گئے بالکل کہ یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں، کیا گفتگو کر رہے ہیں. اس پر اعلیٰ حضرت جھوم جاتے ہیں، کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تو وہ لڑائیاں، 100 سال تک لڑائیاں، دشمنیاں، تکبر، غرور اور ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا، یعنی جتنے اشعار
ہجو پر، توہین پر، اہل عرب کے ملتے ہیں، کسی اور کے نہیں ملتے. ان کا ایسا لگتا ہے کام ہی یہ تھا کہ ایک دوسرے کی ہجو کرنا. الفاظ کے تیر جتنے اہل عرب کی طرف سے ہمیں شاعری میں ملتے ہیں اشعار کی صورت میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حسن اخلاق پیش کیا، ایسا حسن اخلاق اور ایسا کردار پیش کیا کہ یہ الفاظ سے تیر مارنے والے اب الفاظ کے ذریعے یوں سمجھیں کہ پھول پیش کرنے والے بن گئے. یعنی اخلاق سنوارنے کی حاجت ہے، کیونکہ اچھے لہجے یہ اچھے الفاظ میں پوشیدہ ہوتے ہیں. تو ہم جب یہ طے کر لیں گے نا علی بھائی کہ ہمیں بولنا نہیں آتا، ہم یار جب بولتے ہیں کسی کی ہم نے دل آزاری کرنی ہے، اور یہ بھی بندہ جو غور کرنے والا ہوگا تنہائی میں بیٹھ کے غور کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ یار میں کتنی گندی گفتگو کرتا ہوں، کسی کا دل دکھا دیتا ہوں، کسی کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں میرے سامنے، میں کسی کا لحاظ ہی نہیں کرتا. ایسے شخص کو یوں سمجھیں کہ سب چھوڑ جاتے ہیں، اکیلا رہ جاتا ہے وہ بندہ. ڈانٹ ڈپٹ، ابے تبے تو تکار، جو آیا اس کو ڈانٹنا، جو آیا اس کو جھڑکنا، وہ اکیلا رہ جاتا ہے. اس کا بڑھاپا اتنا خطرناک ہوتا ہے وہ سسکیاں لے لے کے مرتا ہے. حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ایک حکایت ذکر کی گئی ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا، آپ ایک بزرگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آ کر آپ کا کوئی قرضہ تھا یا اس طرح کا کوئی معاملہ تھا، اس نے آ کے گفتگو کرنا شروع کر دی اور بہت ہی رف انداز میں، یعنی بازاری لہجے میں. یہ اللہ کے ولی تھے. تو آپ رونے لگے اور آپ کی زبان سے بے ساختہ جملے نکلے، یا اللہ اس سے انتقام لے. وہ اسی وقت گرا اور اس کی روح نکل گئی. یعنی کسی کی بد دعا، اتنے الفاظ اتنے خطرناک ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں نا جراحت السنانی لحت تیام، کہ نیزوں کے لیے زخم بھر جاتے ہیں، نیزوں کے زخم بھر جاتے ہیں، لیکن ولا یلتام ما جرح اللسان، زبان کے زخم نہیں بھرتے. اپنی زبان ایسے خطرناک ہوتے ہیں، نیزوں کے زخم بھرے جاتے ہیں، زبان کے تیر اور زبان کے زخم نہیں بھرتے. تو آپ جس سے گفتگو کر رہے ہیں یار، آپ کا ملازم ہے، آپ کے بھائی، چھوٹا بھائی ہے، آپ کے پڑوسی، آپ منصب والے ہیں، آپ جناب بولنا جانتے ہیں، لیکن آپ کو اللہ نے اس لیے زبان نہیں دی کہ آپ دوسروں کے دلوں کو پاش پاش کریں. تو بعض اوقات ایسی بد دعا نکلتی ہے نا انسان کے دل سے کہ وہ ایسا گرتا ہے کہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا. تو پہلے یہ طے کر لیں کہ ہمیں بولنا نہیں آتا، پھر آپ سیکھنے کی کوشش کریں اور اچھے ماحول سے. اور میں اچھا ماحول جب بولتا ہوں تو ہماری مراد یہ دعوت اسلامی کا ماحول، اس میں ہمارا نیک عمل یہ ہے کہ بھائی آپ جناب سے گفتگو کریں. نہیں واقعی ہے، بعض لوگ تو بولتے ہیں نا تو کہتے ہیں نا کہ دل توڑ کے رکھ دیتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں دل کو نا. بہت سخت رویہ ہوتا ہے، یعنی کہ لہجہ، رویہ یہ ایٹیٹیوڈ ہے. یہ ہم اپنا ایٹیٹیوڈ ایسا حاکمانہ کیوں رکھتے ہیں، ایسا جارحانہ کیوں رکھتے ہیں جس سے ہم بات کر رہے ہیں، چاہے ہماری اولاد ہے، بچوں کی ماں ہے، بیوی، ہمارے ساتھ کام کرنے والے ملازمین ہیں، گھر کی ملازمہ ہے، ڈرائیور ہے، کوئی بھی ہے تو اللہ کا بندہ. جیسے کپ کی مثال دی نا ہمارے مبلغ نے کہ چائے کیسی اچھی ہو، کپ میں پیش کر رہے ہیں. تو ہم بات کر رہے ہیں، اس کو پیش کیسے کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا ایک میٹر ہے. اس پر لوگ آج کل ٹریننگ بھی لیتے ہیں کہ یار میری جو ہے سافٹ اسکلز کیسے ڈیولپ ہوں. یہ کمیونیکیشن اسکلز میں سے آتا ہے کہ بات تو اچھی ہے، پیش کرنا نہیں آتی. بات اچھی ہے، پیش نہیں کر پاتے، اپنا مدعا صحیح نہیں بیان کر پاتے، یا تو اتنی لمبی کر دیتے ہیں کہ بندہ بور ہو جاتا ہے، یا تو اتنی ہائی، یعنی اتنی ٹیون اپنی اونچی کر کے بات کرتے ہیں کہ سامنے والا بولتا ہے کہ بس یار بات بند کرے، یا اتنا آہستہ بولتے ہیں کہ خود ہی بولتے ہیں خود ہی سنتے ہیں. یہ تو بات کرنا، کمیونیکیشن، بولنا، یہ پورا ایک فن ہے، ایک پورا کام ہے. یہ تو اپنی بات کو اچھے انداز میں پیش کرنا. جیسے مثال ہمارے غلام محی الدین بھائی نے بھی دی، مزید مبلغین سے لیں گے. امیر علیہ سنت کمال ان کی تربیت، ان کا ولایت کا مقام تو اپنی جگہ ہے، اللہ اس میں اور برکتیں، عروج اور ترقیاں عطا فرمائے. آپ نے کتابیں لکھی، وہ ایک اپنی جگہ ہے یہ، لیکن آپ کی جو شخصیت ہے نا، عاجزی، انکساری، یعنی بچے کو بھی آپ کہنا. اور پھر ایک دفعہ تو مجھے خود یاد آیا، ایک شعبہ تھا میرے پاس، اس کی ذمہ داری تھی، تو کچھ اسلامی بھائیوں کے ساتھ مل کر ہم اس کے مدنی پھول ہوتے تھے نا کہ بھائی اس کام کے یہ مدنی پھول، تو ہم نے اپنے حساب سے اس میں لکھا کہ بھائی یہ کر لیں، یہ ہونا چاہیے یوں. امیر علیہ سنت پہلے اور دیکھا تو پھر آخر میں تھا کہ وہ میٹر ایسا تھا کہ امیر علیہ سنت کو ہم نے دکھانے کی نیت کی تھی، دکھایا تو ہمارے حساب سے یہ تھا. اب امیر علیہ سنت کا انداز مبارک دیکھیے، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ حکمیہ جملہ لگ رہا ہے مجھے. اللہ. اچھا، لانے والے کو بھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے صحیح نہیں لکھا، بولا بیٹا اس میں یہ جو لکھا نا کرنا چاہیے، ہونا چاہیے، اس میں تھوڑا سا لگ رہا ہے ہم آرڈر دے رہے ہیں، ہم تو عاجزی کے ساتھ کریں تو اس کو تھوڑا سا سافٹ. اچھا، خود جملے لکھ کے نہیں دیے، ہماری تربیت کے لیے. تو ہم نے پھر یوں لکھا کہ ہم یوں کر لیں، یوں کر لیں، یوں کر کے یوں لے کے گئے ہم. پھر دیکھا نا، پھر فرمایا کہ بیٹا کر لیں سے زیادہ اور مہذب لفظ ہے، کیا کر لیجئے، کھا لیجئے، آ جائیے، بیٹھ جائیے. میں نے بولا کمال ہے یار، کمال بھی آ کے سوچتا ہوگا میں کہاں آ گیا یہ. تو واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین، الفاظ کا بہت بڑا وہ ہے.
کھا لو، کھا لیجئے، کیا بات ہے، آ جائیں، آ جائیے، واہ، بیٹھ جاؤ، تشریف رکھیے. یہ واقعی ایک انداز ہے یہ. اچھا آئے گا پریکٹس کرنے سے، جس کی پریکٹس نہیں ہے. ایک اسلامی بھائی تھے، بڑی شائستہ گفتگو کرتے تھے، تو مجھے بڑا ان کے ساتھ مزہ آتا تھا نا. اب جب میں ان سے بات کرتا نا تو میں نے کہا آپ اتنی نرم گفتگو کیسے کرتے ہیں یار، مزہ آتا آپ کے ساتھ. بولا اصل میں ہمارے دادا جان، اچھا ان کا انداز بھی ایسا نا، جی علی بھائی ہمارے دادا جان دادی جان بہت نرم گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور وہ جو ہے ہمیں لے کر بیٹھا کرتے تھے، تو ہمیں اپنے دادا جان اور دادی جان کی جو ہے وہ باتیں یاد ہیں. اور ان کی گفتگو سنے نا بندہ سنتا ہی چلا جائے. وہ کسی نے کہا نا کہ ہند میں کوئی علاقہ ہے لکھنؤ یا کون سا، تو وہ وہاں کے لوگ تو اتنی وہ ان کا انداز گفتگو ایسا ہے، وہ سنا ہے میں نے، بعض لوگوں نے جو دیکھا ہے اور انہوں نے بتایا بھی کہ اگر ان کی لڑائی بھی ہو جائے تو لڑائی میں بھی اتنے شائستہ لفظ استعمال کرتے ہیں. دیکھیں حضرت آپ ذرا طویل نہ کریں، دیکھیں ابھی ہم آپ کی شان میں گستاخی کر دیں گے، پھر آپ کو تکلیف پہنچ جائے گی تو پھر آپ جو ہے وہ ناراض ہو جائیں گے. ہم نہیں چاہتے آپ کو تکلیف پہنچائیں. دیکھیں آپ بھی اچھے خاندان سے، ہم بھی اچھے خاندان سے ہیں، تو ذرا بات نہ بڑھیں. یہ لڑائی چل رہی ہے، یہ لڑائی ہو رہی ہے ان کی. کہ ایک نے کہا بولا دل کرتا ہے تھوڑا اور لڑیں تاکہ ہم سیکھیں کہ مہذب انداز میں لڑائی کیسے ہوتی ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، باقی ایسے لوگ ہیں، لیکن اصل میں نہ وہ ہمیں ملتے ہیں نہ ہم ان کو ملتے ہیں، کیونکہ ہم ڈھونڈتے اپنے جیسا ہے جو ہمیں چائے کے اسٹال پہ لے جائے، برگر پہ لے جائے، اسٹال پہ لے جائے، ابے تبے تو تڑاک، جو ہمیں ایسی رف، کیونکہ شاید ہمیں بھی ہضم نہ ہو اتنی دیر آپ جناب کرتے ہوئے، عادت بنائیے. اسپیشلی اس سے ایک خاندان کا امپیکٹ پڑتا ہے. واقعی اگر ہمارے گھر میں اچھا ماحول ہوگا، ہمارا بچہ اچھا بولے گا، اس کا لہجہ اچھا ہوگا، ایٹیٹیوڈ اچھا ہوگا، رویہ اچھا ہوگا، الفاظ اچھے ہوں گے، نام تو آپ کا ہوگا، آپ کے گھرانے کا، آپ کے بچوں کا، آپ کی ایک تربیت کا اثر ظاہر ہوگا. تو آج یہ مدنی چینل کا جو ہمارا پروگرام ہے گھر اور معاشرہ، اس میں لہجے، سب سے پہلے تو نیت کر لیں کہ سخت لہجہ، سخت الفاظ، سخت انداز، تیز آواز میں گفتگو، یہ جو ہے وہ ہم آج سے ترک تو نہیں ہو پائے گی. انسان ہے، کبھی کبھی گھوم جاتی ہوگی، لیکن گھومنے نہیں دینی ہے. یہ کسی سمجھدار نے یہ کہا کہ جب جلال شریف آنے لگے، انسان کو فیل تو ہو جاتا ہے کہ میرا ٹیمپریچر اوپر جا رہا ہے، اور تھرمامیٹر تو نہیں ہے لیکن اندر سے باڈی ہیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو کسی سمجھدار نے کیا پیاری بات کہی کہ جب آپ کا ٹیمپریچر بڑھنے لگے، تھوڑا سا جو ہے وہ ایگریسو موڈ میں جانے لگے. اچھا ایگریسو موڈ میں کب جائے گا؟ جب کوئی غصہ دلائے گا، تبھی جارحانہ پن میں بندہ جائے گا. تو اس وقت پبلک ڈیلنگ نہ کریں، نہ کال کریں، نہ میسج کریں. یہاں تک کہ ایک سمجھدار ہمارے تنظیمی ذمہ دار ہی ہیں بڑے، انہوں نے کہا کہ بھائی وائس میسج جو کرتے ہیں واٹس ایپ پر، اس میں بھی جارحانہ پن ہوتا ہے، تحریر کے اندر بھی جارحانہ پن ہوتا ہے، سختی ہوتی ہے. اب کسی کو وائس میسج کر دیا کہ جو نا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ جواب نہیں دے رہے، آپ سن نہیں رہے، میں آپ کو کال کر رہا ہوں، آپ کے ذمہ یہ کام تھا، آپ نے یہ نہیں کیا. اب تو ڈیلیٹ ایوری ون کر کے آ گیا کہ کچھ ٹائم پیریڈ ہے، پتہ نہیں آدھا گھنٹہ احساس ہوتا ہے یہ کیا ہو گیا بھائی، بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یار یہ تو میں نے بڑا سخت کہہ دیا. لیکن اگر وہ ٹائم نکل گیا، اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹائم چلو ہے بھی اور اس نے سن لیا. بعض اوقات اچھا بعض کو نہیں ہوتا احساس، بعض ایسی سخت طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں، اس کو سنانا چاہیے تھا، اس کو ڈوز دینا چاہیے تھا، وہ ہے اسی قابل، وہ تو سیدھی زبان سمجھتا ہی نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں، وہ گھی ٹیڑھی انگلی سے نکالنا چاہیے. تو بھائی اپنی انگلیاں سیدھی کر لیں، اپنی زبان بھی سیدھی کر لیں. زبان دی اللہ نے لوگوں کا دل توڑنے کے لیے نہیں، لوگوں کے دل میں خوشی بھی تو داخل کر سکتے ہیں نا. کسی نے سختی کر لی، ہم نرمی کر لیں، کسی نے ڈانٹ دیا، ہم پیار دے دیں. تو اپنے لہجوں کو درست کیجئے. کئی جوابات ہمارے پاس آئے ہیں، جو سوال تھا ایک دفعہ ریپیٹ کر لیں کہ کیا سوال تھا وہ دیکھیے ذرا. آج ہم نے اسٹارٹ میں ایک سوال کیا تھا، ہو سکتا ہے ناظرین بعد میں ہم سے کنیکٹ ہوئے ہوں. ذرا سوال دکھائیں بھائی، اسکرین پر دکھا دیں. یہ سوال تھا ہمارا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے والد صاحب کا نام کیا ہے. 4 آپشن دیے گئے ہیں، دیکھیں. اچھا کچھ جواب آئیں، درست جواب تو ہم آخر میں آپ کو بتائیں گے، لیکن جن لوگوں نے جواب دیے ہیں میں تھوڑا ان کی دل جوئی کی نیت سے ان کے نام اور ان کے شہر کے نام. عاقب رضا قصور سے، اچھا عبداللطیف چشتیاں بنت عاشق علی ملتان، اور ڈالمیہ کراچی سے ہے. طلحہ بن وحید، اچھا حیات اتاری ماتلی اندرون سندھ سے، اور ہمارے پھالیاں سے ہے جواب. اور کہاں سے آیا، ملتان شریف ہے، پھول نگر ہے، اور بھاول نگر ہے، لیاقت آباد کراچی ہے، اور پھول نگر سے پھر جواب ہے، اور تحصیل دنیا پور ہے، منچن آباد ہے، وہاڑی ہے. ماشاءاللہ کئی جوابات آئے ہیں. حیدرآباد سے بھی ہے، اور لاہور سے ہے، گوجر خان سے ہے.
सियालकोट से है, तो रेडियो के ज़रिए भी जवाब आए, वो हम आखिर में लेंगे। हमारे इस प्रोग्राम से मुताल्लिक जो है वो कॉल भी है, ज़रा कॉल दीजिएगा। हमारा लहजा बहुत अच्छा होता है गाहकों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, घर में जैसे ही आते हैं। अपने बच्चों के साथ हमारा लहजा कैसा होना चाहिए, बच्चों को कोई गालियां निकाल देता है, बच्चों के साथ लहजा कैसा होना चाहिए, रहनुमाई फरमा दीजिए। क्या देखिए, ये तो हमने शुरू में भी अर्ज़ की, बच्चे बड़े सबके साथ लहजा तो अच्छा ही होना, नरम हो, मुशफ़िकाना हो, ऐसा हो कि गोया हम इसकी तरबियत कर रहे हैं। किसी ने एक और बात कही कि अगर आपने अपना लहजा अंदाज़ दुरुस्त रखना है, इसकी प्रैक्टिस करें। उन्होंने बोला कैसे? मोबाइल तो आजकल है। बोला मोबाइल सामने रखें, और मोबाइल रख के जैसे बातचीत कर रहे हैं या आईने के सामने, जब मोबाइल नहीं था तो लोग आईने के सामने करते थे, तो अच्छी नीयत के साथ करें। मैं अपना लहजा, अपनी बॉडी लैंग्वेज, स्माइलिंग फेस, मुस्कुराता चेहरा, ज़रा मैं देखूँ मैं बात करता हूँ तो मुस्कुराता चेहरा या डरावना चेहरा है, ये खौफनाक लग रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ। तो बच्चों के साथ भी अच्छा रवैया हो, बड़ों के साथ भी हो, बिलखुसूस बच्चों की माँ के साथ। कई लोगों का तो अच्छा फ्रेंडली माहौल होता होगा, और कई जगह हो सकता है बच्चे, बीवी, घर के अफराद ऐसे होते होंगे कि जैसे कोई हाकिम आला आ गए हैं, कोई पुलिस ऑफिसर आ गए हैं। सारे पुलिस अफसर ऐसे नहीं होते, नाराज़ ना होइएगा, लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि थाने में जाने का एक अपना डर होता है। तो जो है वो अच्छा रवैया हो, प्यारा रवैया हो। इसकी एक एग्ज़ाम्पल किसी ने ये भी बताई कि आपकी तबीयत में कशिश, जैसे शाह साहब ने भी बताया कि अगर लोग आपके करीब आते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके बीवी बच्चे, आपके बहन भाई, आपके दोस्त यार, अगर आप कोई ऑफिसर हैं, आप कोई बॉस हैं, आप कोई निगरान हैं, आप कोई बड़े हैं, लोग आपके करीब आते हैं आपकी मोहब्बत की वजह से, तो हो सकता है आपका अखलाक अच्छा हो। कन्फर्म नहीं कहता कि हो सकता है आपका अखलाक अच्छा हो, रवैया अच्छा हो, लहजा अच्छा हो, और लोगों से अच्छी गुफ्तगू करते हो तो आपके करीब आते हों। और बाज़ लोग मजबूरी में आते होंगे कि भाई ये बॉस है, ये मेरा जो है सुपरवाइज़र है, ये मेरा साहब है, ये मेरा मालिक है, ये मेरा निगरान है, मुसल्लत कर दिया गया, या मैं इसके माते तो बर्दाश्त करना पड़ेगा जब तक गुजारा चल रहा है। तो लोग हमें बर्दाश्त कर रहे हैं या हम लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं क्या? तो हमने अपना लहजा रवैया दुरुस्त करना है। दोनों मुबल्लिगीन की तरफ आऊँगा। माजरत आपकी, तो माशाल्लाह मैंने गुफ्तगू सुननी थी, लेकिन लग रहा है कि टॉपिक मेरी पसंद का ही आज। माशाल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या फरमाएंगे आप? जी, इसमें बिल्कुल यही मैं अर्ज़ करूँगा कि असल में लहजों के हवाले से हमारी गुफ्तगू हो रही है, तो नरमी इख्तियार करना, ये जहन अगर बन जाए ना अली भाई के मेरे ज़रिए किसी की दिल आज़ारी ना हो। वाह, आप कितनी प्रैक्टिस कर लें, बहुत अच्छी बात है प्रैक्टिस करना और ये सब करना, लेकिन अगर ये जहन बन जाना यार मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाना है, हुज़ूर अलैहि सलाम का बोल चाल कैसा था, अंदाज़े गुफ्तगू कैसा था अपने घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ, ये बंदा पढ़े। मैं यकीन जानिए कि अगर ये बंदा पढ़े और इस पर अमल करने की कोशिश करें ना, तो वो बहुत सारे गुनाहों से बच जाए और वो अपने घर में भी हीरो बने, बाहर भी हीरो बने। हम बाहर वालों के लिए हीरो होते हैं, घर में ज़ीरो होते हैं। घर वालों से, किसी दाना ने कहा अक्लमंद ने कि अगर किसी का किरदार पूछना हो तो कि घर वालों से पूछो कि घर वालों में कैसा है, कि घर वाले उसकी हकीकत को जानते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है, और सुनो तुम सब में ज़्यादा मैं अपने घर वालों के साथ बेहतर हूँ। तो घर में अंदाज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा होता था कि आप जब तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले सलाम करते, और ये कॉमन था, यानी सहाबा किराम प्लानिंग करते थे कि हम हुजूर को सलाम करेंगे, इब्तिदा करेंगे, लेकिन मेरे आका इब्तिदा फरमाते। हुजूर से पूछा गया या रसूलल्लाह अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब कौन है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब इरशाद फरमाया। सहाबा किराम ये सोच रहे थे कि पता नहीं वो कौन सा अमल होगा जो बंदा करता होगा वो अल्लाह के ज़्यादा करीब होगा। तो सरकार ने फरमाया अल्लाह के से ज़्यादा करीब वो है जो सलाम में इब्तिदा करे, जो सलाम में पहल करे। अब आप बताइए जिसको आप सलाम कर रहे हैं अच्छे अंदाज में, मीठे अंदाज में, तो ये आपके अच्छी गुफ्तगू का आगाज़ हो गया। तो ये आदत भी अपनाएं। फिर नरम गुफ्तगू, हज़रत अनस रदी अल्लाह खादिमुन नबी हैं, हुजूर के खादिम हैं, 10 साल हुजूर की खिदमत में रहे, यानी ये खादिम की हैसियत से 10 साल हुजूर की खिदमत में रहे। 10 साल का अरसा कितना ज़्यादा होता है। वो कहते हैं कि मुझसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं फरमाया कि ये काम ऐसा क्यों किया, और अगर कोई काम मुझसे गलत हो गया तो ये नहीं फरमाया ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, जैसा मैंने कहा था वैसा करना चाहिए था। यानी कभी झिड़का नहीं, कभी डांटा नहीं। तो एक काश हमारा भी ये अंदाज़ हो जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, एक किताब मकतबतुल मदीना की सुन्नतें और आदाब, इसको ख़रीद लें और इसको पढ़ें। सुन्नतें और आदाब, इसमें बैठने की, उठने की, चलने की, फिरने की, बोलने की सारी सुन्नतें लिखी हुई हैं, सारे आदाब हैं कि हमें किस तरह पढ़ना चाहिए, किस तरह बैठना चाहिए, किस तरह बोलना चाहिए। ये अगर हमें पता होगा तो इंशाअल्लाह ये भी काफ़ी मददगार पैदा होता है अच्छे लहजे, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने पर। क्या
ماشاء اللہ. اس میں جو اچھے الفاظ لکھے ہیں یہ تو بندے کو پریکٹس سے بھی آتے ہیں. ایک جملہ یہ لکھا ہے شاہ صاحب جی جی کہ آپ میری بات نہیں سمجھے، یہ تکیہ کلام ہوتا ہے. آپ سمجھے نہیں یار، آپ کیا پیاری بات ہے. امیر علیہ سنت کی بھی عادت مبارکہ دیکھیے، کبھی کبھار ہم بھی کوشش کرتے ہیں لیکن کبھی عمل ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. یہ کہنے کے بجائے کہ آپ میری بات نہیں سمجھے، اگر یہ کہا جائے کہ معاف کیجیے گا میں آپ کو اپنی بات سمجھا نہیں سکا، میں ٹھیک طریقے سے بتا نہیں سکا، کیا بات. عاجزی بھی، انکساری بھی، اچھے الفاظ بھی، اچھا لہجہ بھی. یہ واقعی الفاظ کا، جملوں کا چناؤ بات کرتے ہوئے بالکل یہ بہت میٹر کرتا ہے. میرا یہ فیصلہ ہے، میرا یہ وہ فیصلہ کہتے ہیں میرا یہ فیصلہ ہے اس کی جگہ. اور یہ جملہ تو ہم نے مدنی ماحول میں ہی سیکھا ہے کہ بھائی میرا یہ ناقص مشورہ ہے، مشورہ ہے. میرا یہ مشورہ ہے، اور ساتھ میں ناقص لگا دیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے. اچھا میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میری گزارش ہے قبول فرما لیجیے، التجا ہے. یعنی کتنا یہ مطلب فرق آ گیا. بات وہی ہے یار، آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، آپ کو کب سے سمجھا رہا ہوں، پلیز یہ کر لیجیے، آپ کی ریکویسٹ ہے. اچھا لہجوں کا ہی یہ سارا کھیل ہے. اگر ہم اپنے الفاظ، اپنے لہجوں پر غور کر لیں تو ہم واقعتاً بہت کچھ کر سکتے ہیں اور اپنی شخصیت کو بہت اچھے انداز سے نکھار سکتے ہیں. وہ ایک بزرگوں کا واقعہ نا، خراسان کے ایک بزرگ تھے، تو انہیں حکم ہوتا ہے کہ آپ تاتاری قوم کی طرف جائیں اور انہیں جا کر اسلام کی دعوت دیں. ہلاکو خان کا بیٹا تھا، تاگودار خان، وہ اس وقت کا تھا، بادشاہ تھا جو بھی. تو یہ بزرگ سنت کے پیکر تھے، علم والے تھے. اب جب یہ گئے اور جا کر اس کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، تو اس نے معاذ اللہ بڑے ہی برے انداز سے اپنا جو ہے نا لہجہ، اپنا انداز ان پر اظہار کیا. معاذ اللہ آپ کی داڑھی شریف کی توہین کی. تو اب سے سوال کیا. اب یہ تھا تو جملہ بڑا غصہ دلانے والا، لیکن وہ بزرگ تھے، انہوں نے بڑا حکمت بھرا جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہونے کا. کہا کہ اگر میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی گزارتا ہوں تو پھر میں اللہ کے قریب بھی ہوں، اچھا بھی ہوں. اور اگر میں نافرمانی کرتا ہوں رب کی تو پھر تو مجھ سے سگ ہی اچھے ہیں. تو اب جب یہ جملہ کہا نا تو اس کو بڑا دل پہ جا کے لگی بات کہ میں نے کیسا جملہ کہا، آؤٹ پٹ میں مجھے کیا جواب ملا. کتنا اچھا جواب مجھے ملا. صرف الفاظ تھے نا، الفاظ کے چناؤ تھا. تو اب وہ کہا کہ بڑا دل میں اثر بھی کر گیا. اس نے کہا جی آپ میرے پاس بیٹھیں گے. اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اچھے الفاظ کا، اچھے لہجے کا، نرم گفتگو کا فائدہ کیا ہوا؟ اس نے کہا جی آپ میرے مہمان بنیں گے. اب وہ ہر روز شام کو آتا تھا آپ کے پاس بیٹھتا ان بزرگوں کے پاس، یہاں تک کہ اس کے دل میں اسلام کتنی محبت پیدا ہو گئی کہ وہ خود بھی اور ساری قوم نے اسلام قبول کر لیا. صرف ایک لہجہ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو اپنا بنا سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. وہ الفاظ پر ہی یاد آ رہا ہے مجھے کہ ہمارے الفاظ بڑے عجیب عجیب ہوتے ہیں نا، تو جس کی وجہ سے ہمیں بسا اوقات نقصان اٹھانا پڑتا ہے. جیسے ایک بزرگوں کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا، تو جب خواب دیکھا تو اس کی تعبیر پوچھی کہ اس کی تعبیر کیا ہے. صحیح. تو ایک بندے نے اس کی تعبیر بتائی. کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے سارے بچے جو ہے نا خاندان والے مر جائیں گے، اور آپ جو ہے نا بادشاہ کو کہا آپ کے سارے بچے مر جائیں گے. آپ کے سارے بچے مر جائیں گے. اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے بچے مر جائیں گے، آپ ان کا مرنا دیکھیں گے. تو اسے بڑا غصہ آیا. اس نے کہا بھائی بڑی عجیب بات کی ہے تم نے، یہ کیسی تعبیر بیان کی؟ اسے سزا دی جو بھی دینا تھا. پھر بھی لیکن دل میں ملال تھا کہ کیا کیا جائے. دوسرے بندے سے اس نے خواب کی تعبیر پوچھی. بڑا دانا تھا، اس نے پہلے سے وہ عبرت تو حاصل کر لی تھی. کہا کہ اس کی تعبیر کیا؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اللہ آپ کو اتنی لمبی عمر دے گا کہ ان ساروں سے، آپ کے بچوں سے سب سے زیادہ لمبی جو عمر ہوگی وہ آپ ہی کی ہوگی. اس کا مطلب بھی دونوں کا ایک ہی تھا، صرف الفاظ کا چناؤ تھا. ایک طرف اس نے کہہ دیا کہ سارے مر جائیں گے، اور دوسری طرف یہ کہا کہ آپ کی عمر ان ساروں سے زیادہ لمبی ہوگی. تو ہمارے الفاظ کے چناؤ اچھے ہوں، الفاظ کا چناؤ اچھا ہو، انشاءاللہ ہم خود بڑا ایک اچھے انداز سے دین کا کام کر سکتے ہیں، اپنی شخصیت کو نکھار سکتے ہیں، اپنے خاندان والوں میں اپنا مقام پیدا کر سکتے ہیں. جیسے ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے نا کہ وہ ہم پولیس والے یا یوں، یقیناً یہ ہوتا یہ ہے کہ ہم جو اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارا شعبہ ہوتا ہے، ہم وہی والا انداز گھر میں اپنا کے رکھتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم کچھ بھی ہیں نا، ہم اسکول کے ٹیچر ہیں، ہم پرنسپل ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم انجینئر ہیں، ہم پولیس والے ہیں، ہم وکیل ہیں، ہم جج ہیں، ایکس وائی زی دنیا کے کسی شعبے میں ہم کام کرتے ہیں، کچھ بھی ہیں. لیکن گھر میں ہم وہ نہیں ہیں. ہم ماں باپ کے سامنے ان کے بچے ہیں، بہن کے سامنے ان کے بھائی ہیں، بڑے بھائی کے سامنے ان کے چھوٹے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی کے سامنے ان کے بڑے بھائی ہیں، بیوی کے سامنے ان کے شوہر ہیں، اپنے بچوں کے سامنے
सामने उनके वालिद हैं, दोस्तों में हम दोस्त हैं, इस्लामी भाइयों में हम इस्लामी भाइयों के, ये दीनी माहौल वाले हैं, अच्छे माहौल वाले हैं। हर जगह पर एक जैसा अंदाज अपना के रखेंगे तो हम अगर हर जगह पर डॉक्टर बनकर रहेंगे तो हर किसी को टीका थोड़ी लगाना है, किसी को क्या दवा देनी है, किसी को क्या दवाई देनी है। तो हर जगह पर हम डॉक्टर, हर जगह पर हम उस्ताद नहीं हैं। हम जिन जगहों पर जिस वक्त जिस जगह पर हैं हम देखें कि हमारी शख्सियत यहाँ पर क्या है, जब भी जाकर हम कुछ हमारी बातों में, हमारी शख्सियत में कुछ असर पैदा हो सकता है। क्या बात है, बड़ी प्यारी बात है। मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, ज़बरदस्त ये टॉपिक है। जैसे हमारे सैयद साहब ने, शाह साहब ने बताया ना कि वो बादशाह को कहा कि आपके सारे बच्चे आपके सामने मर जाएंगे, किसी ने कहा कि आपकी उम्र सबसे ज़्यादा होगी है, बड़ी लंबी उम्र पाएंगे। तो बाकी अल्फाज, अंदाज़ और उसका चुनाव और किस वक्त क्या पेश करना है। जैसे किसी की मौत की खबर आई, अरे भाई पता चला फ़लाँ मर गया, ये भी हो सकता है फ़लाँ इंतकाल कर गए, दुनिया से रुखसत हो गए। तो अच्छे अल्फाज का चुनाव करें। इसी तरह घबराहट में बंदा अपनी बात तरीके से पेश नहीं कर पाता, बाज़ वक़्त घबराहट होती है, टेंशन होता है, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स मोड में आ जाएं। जब रिलैक्स मोड में आ जाएंगे तो आपका बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी हो जाएगी, फेस इंप्रेशन भी अच्छा हो जाएगा, अल्फाज भी अच्छे हो जाएंगे। थोड़ी देर ठहरें, ठहराव पैदा करें। कहते हैं ना पहले तोलें फिर बोलें, तो पहले थोड़ा ठहर जाएं। और जहाँ पर आपको लगता है कि मैं एग्रेसिव हो जाऊँगा, थोड़ा ठहराव पैदा करें और थोड़ी तवज्जो वहाँ से हटा लें, तो इंशाअल्लाह अल्फाज भी नरम हो जाएंगे, लहजा भी नरम हो जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता रहते ही जलाल में मुंह फुला हुआ होता है, डबल रोटी की तरह, तरबूज की तरह, हर वक्त गुस्सा ही रहता है, तो फिर इसका कोई इलाज करना चाहिए। अमीर अहले सुन्नत का रिसाला गुस्से का इलाज, वो पढ़ना चाहिए। अपनी प्रैक्टिस करना चाहिए कि मेरी तबीयत में से जज्बातीपन, गुस्सा ये निकल जाए। ये डैमेज करता है इंसान को, डैमेज करता है, आपकी शख्सियत को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप अग्रेसिव मोड में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, जारहानापन में रहते हैं, आपके अल्फाज सख्त, आपका अंदाज सख्त, तो दुनिया में भी नुकसान और आखिरत में भी दुनिया लोगों की दिल आज़ारी के सबब फंस ना जाएंगे। तो हम अपने प्रोग्राम में एक नेक अमल में से एक नेक अमल भी लेते हैं। तो आइए आज का नेक अमल देखते हैं क्या है। 15वीं सदी की अजीम इल्मी और रूहानी शख्सियत, शेख तरीक़त, अमीर अहले सुन्नत, बानी दावत इस्लामी, हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने इस पुरफितन दौर में नेकियां करने और गुनाहों से बचने के तरीकों पर मुश्तमिल शरीयत व तरीक़त का जामे मजमुआ 72 नेक आमाल बसूरत सवालात अता फरमाए हैं। 72 नेक आमाल में से एक नेक अमल ये है। क्या आज आपने जबान को गुनाहों यानी इल्जाम तराशी, दिल आजारी, गाली गलोच वगैरह से बचाया? तो ये नेक अमल है आज का जो हमने सुना। रोज़ाना के भी हैं, हफ्तावार भी हैं, इनको पढ़ें और इस पर अमल करें। और इसमें तो है भी आज ज़बान की एहतियात। तो नेक आमाल में ज़बान की एहतियात भी, आँखों की एहतियात भी है। इस्लामी भाइयों के लिए 72 हैं, 72, इस्लामी बहनों के लिए 63 हैं, 63। आप इसको मोबाइल में से जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, मोबाइल में भी नेक आमाल का जायज़ा ले सकते हैं। तो मकसद बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। तो आज हमने एक सवाल किया था आपसे स्टार्ट में ये, तो वो सवाल भी देखते हैं और उसका जो है दुरुस्त जवाब भी लेंगे। दुरुस्त जवाब आने वालों की जो है ना कुरानदाजी भी इंशाल्लाह की जाएगी। तो ज़रा दें कॉल में क्या जवाब आए हैं, ज़रा बताइए। मोहम्मद बिलाल बात कर रहा हूँ लाहौर से। जवाब है इसका हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मैं आमरा मीद बात कर रहा हूँ पंजाब से। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनका जवाब। मोहम्मद उवैस नईम कादरी गुजरान से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मेरा नाम मोहम्मद उजैर है, मैं वाहकैंड से आज कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मैं हूँ फातिमा तहरीन के नवाज से। प्यार प्यारों खुले शुरा, आपके सवाल का जवाब ये है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो चलें ये जो है जवाब, दुरुस्त जवाब भी बता दें भाई क्या है। दुरुस्त जवाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद गिरामी का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह करीम इनकी बरकतें अता फरमाए। तो दुरुस्त जवाब देने वालों की हम कुरानदाजी कर लेते हैं, नाम किसका निकला है। अच्छा चलें, जो है वो नाम निकला वो हम बताते हैं। बिनते अब्दुर राशिद साहिवाल। तो इनकी जो भी महरम है मजलिस से रब्ता कर लें, इंशाल्लाह तोहफ़ा इनको पहुँचेगा मकतबतुल मदीना की कोई भी किताब। आज जो हमारा टॉपिक था घर और मुआशरे में लहजे, हमारे लहजे।
تو ہم دعا بھی کریں، نیت بھی کریں کہ اللہ ہمارا لہجہ اچھا کر دے، آمین۔ اچھا کر دے۔ اسپیشلی خاندان کے بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، جو بھی ہیں، مبلغین، مبلغات، دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے بھی عرض کروں گا کہ ہمارا کام تو تبلیغ دین ہے، اور تبلیغ دین ہوتی ہے سافٹنیس سے، پیار سے، شفقت سے۔ اچھا مبلغ ہر جگہ مبلغ ہے، مبلغہ ہر جگہ مبلغہ ہے، تو جو ہے ہمیں اپنا انداز اچھا کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گھر اور معاشرہ